السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جملہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے تمام بھائی اور بہنیں خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین پیارے مصطفیٰ کے صدقے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی مصائب و علائم سے آپ سب کو محفوظ فرمائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی تعلق سے آج میری گفتگو ہوگی، لہٰذا ہماری ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور بیل آئیکن دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو لائیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ایک شخص اپنے نفس مطمئنہ کی بدولت اپنی زندگی کا 20 سال اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزارا، پھر اس کے نفس امارہ نے اسے بہکایا اور انہوں نے اپنے نفس امارہ کی وجہ سے اپنی زندگی کا 20 سال گناہوں میں اور نفس امارہ کے تحت اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں میں گزارا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے پیش کروں۔ اس شخص نے اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے پیش کیا تو چہرے کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ چہرے میں اگے ہوئے داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس نے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، میں نے شروع کے 20 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزاری اور 20 سال میں نے تیری نافرمانی میں گزاری، اب اگر میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ تو ایک غیبی آواز آئی کہ اے بندہ، تو نے شروع میں ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، تو نے ہمیں یاد رکھا، ہم نے تمہیں یاد رکھا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں مہلت دی، یہاں تک کہ تم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا رہا۔ اب جب نفس لوامہ کی وجہ سے اپنے گناہوں پر شرمسار ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف مجھ سے رجوع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر! کہنے کا مطلب ہے میرے معاشرے کے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، انسان کی تبدیلی کا سفر پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں اس کے جسم میں ہوتی ہیں اور کچھ تبدیلیاں اس کے اخلاق و کردار۔ وہ تبدیلیاں جو اس کے جسم میں، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کا خوراک دودھ ہوتا ہے، جب اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا خوراک نرم غذائیں ہوتی ہے، جب اس سے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی چیز کے سہارے چلتا ہے، جب اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے پیروں پر چلنے کے لائق ہو جاتا ہے، پھر وہ مختلف آوازوں کے ساتھ بولنا سیکھ جاتا ہے، اور کچھ تبدیلیاں اس کے اخلاق و کردار، جیسا کہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، کسی کو اچھا دوست بنانا، کسی کو دشمن بنانا، کسی کی عزت کرنا اور کسی کو بے عزت کرنا، اور جب ہم اسے من پسند کی چیزیں دیں اسے پسند کرنا اور ناپسند کی چیزیں دیں تو اسے ناپسند کرنا، انسان کی کردار، انسان کے اخلاق میں ہوتا ہے۔ اور وہ شخص کتنا کامیاب ہے، کتنی خوبصورت ہے جس نے رسول اکرم کی سنتوں کو اپنے ذات میں پیدا کیا، کہ جب وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو مطالعہ کرتے ہیں تو جو نیگیٹیو چیز ہے ان سے باز آ جاتے ہیں، جو ان کے ذات کے لیے مضر ہے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر مثبت چیزیں یعنی پوزیٹیو چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ انسان دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان نگیٹیو سوچتا ہے، منفی سوچتا ہے، ان کے خیالات غلط ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ہمیشہ برائیاں ہوتی ہے تو اس سے معاشرے کے لوگ بھی تنگ رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص معاشرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات میں، آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں کچھ تبدیلی پیدا ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آپ خود تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آپ خود سے پہلے ریڈی ہو جائیں تاکہ آپ کے اندر نیکیاں تاریکی کو دور کر دے۔ اگر آپ خود سے بدلنے کی تیاری نہیں کریں گے،
کوئی کتنا بھی آپ کے پیچھے محنت کر لے، کوئی کتنے بھی کوششیں کر لے، کوئی آپ کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اپنی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی گناہوں سے رو رو کر اللہ سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن جب یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کے دل کی تاریکی کو دور کر دے گا اور آپ کے دل کو نور ایمان سے منور کر دے گا۔ تیسری چیز اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ کسی بھی بات کو بری یا سچی ہونے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور علم آپ کتابوں سے، علماء کی صحبت سے، عالموں کے پاس جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی شے کے بارے میں یا کسی مسئلہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو اس پہ آپ خاموشی اختیار کریں، اپنے معاشرہ، اپنے گاؤں کے عالم سے کانٹیکٹ کریں، آپ کو جو گائیڈ کرے اس بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے، یہ چیز میری ذات کو منفی اثر پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے دین میں بھی مجھے ناکام اور معاشرے کے لوگ بھی مجھے برے کہیں گے، تو آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ منفی اثر کے حامل ہیں اور منفی چیزوں کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو آپ کی ذات کبھی بھی رسول اکرم کی سیرت سے فیضیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ مثبت سوچیں، پوزیٹیو سوچیں، رسول اکرم کی سیرت کے مطابق سوچنے کی کوشش کریں۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوگی اور مسئلہ معلوم ہونے کے بعد جب آپ اس سے باز آئیں گے، اچھی باتوں پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ کے ذات کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ کسی بھی شے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود سے علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو مسائل نہیں پتہ ہے، تو آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ جوڑیں، علماء کو کانٹیکٹ میں رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کو صحیح گائیڈنگ کریں گے، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے، اور جو مسائل آپ کو بتائے زندگی کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، اگر وہ آپ کو صحیح بتائے تو ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنے کانٹیکٹ میں عالموں کو ضرور جوڑیں، اس لیے، اور عالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں۔ ان لوگوں کی برکت سے آپ کی ذات میں انشاءاللہ ضرور تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس لیے کہ معاشرے میں کہاوت ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے لوگ اچھا کہے گا، بروں کے ساتھ بیٹھو گے لوگ برا کہے گا۔ آج تک کسی نے شراب خانے سے نکلتے ہوئے کسی کو نمازی نہیں کہا، آج تک کسی نے شراب خانے سے نکلتے ہوئے انسان کو اچھا نہیں کہا، آج تک کسی فاحشہ کے اڈا سے نکلتے ہوئے کسی انسان کو متقی نہیں کہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں، انشاءاللہ ان کے بدولت آپ کی زندگی میں ضرور فرق پیدا ہوگا۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، زندگی کو انمول بنانے کے لیے، زندگی کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے جوڑنے کے لیے استقامت ضروری ہے۔ مصیبتیں آپ کے دہلیز پر ہے، مسائل آپ کے دہلیز پر ہے، پریشانی آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ اس پر استقامت برتے، ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائیں۔ انشاءاللہ الرحمن جب آپ کے اندر استقامت کی دولت پیدا ہوگی، استقامت آ جائے گی، تو انشاءاللہ الرحمن بڑے بڑے مسائل جو آپ کی زندگی کو الجھا دے رہی ہے اس سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوئے۔ لہٰذا ان باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں، ان باتوں کے ذریعے سے اگر آپ اپنی زندگی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن دین میں بھی اور دنیا میں بھی آپ کامیاب اور باکام ہوں گے۔ حضرت سیدنا سرکار محمود سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی معشوق شہباز نمکانی الشیخ سلطان محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الورانی اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، اپنی تمام قوت و طاقت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا دے اور اپنی تمام کوششوں کو اسی میں خرچ کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اپنی طاقت و قوت کو اللہ کو منانے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔